أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حضرات، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہم سب اس شخصیت کو سننا چاہتے ہیں جس کے ہم اور آپ ہم سب جس کے منتظر ہیں. میری مراد ہے شیخ عبدالغفار سرفی صاحب. میں شیخ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ نہ لو بلبل شہدا تو سنا ہنس ہنس کے، نہ لو بلبل شہدا تو سنا ہنس ہنس کے، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئے. شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں شیخ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو معزز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو سلیکٹ کیا. نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان اپنے ٹیلنٹ سے حاصل کرے. نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے.
اللہ نے جس کو چاہا نبی بنایا، رسول بنایا. اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کا دائرہ لمیٹڈ تھا. ان کو کوئی خاص قوم کا رسول بنا کے بھیجا گیا، کسی خاص بستی کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا، کسی خاص زمانے کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا. مگر جب ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اب آپ کو سب سے بڑی ذمہ داری دی. آپ کسی خاص زمانے کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے. آپ مکہ کے نہیں، آپ عرب کے نہیں، آپ پوری دنیا کے رسول بنا کر کے بھیجے. ظاہر ہے کہ مشن بہت بڑا تھا، کام بہت بڑا تھا، ذمہ داری بہت بڑی تھی. اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو ایک ایسی ٹیم کی ضرورت تھی، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو چنندہ ہوں، جو سلیکٹڈ ہوں، جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہوں، جو اس ذمہ داری میں نبی کا ساتھ دے سکیں، جو نبی کے ساتھ اپنی جان مال اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو ٹیم دی ہے اسی ٹیم کو صحابہ کہا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ستمبر. بھئی ہم لوگوں کو تو انگریزی کی تاریخ معلوم ہوتی ہے. عبدالغفار صاحب کی کا پروگرام جو ہے وہ 6 اگست کو ہے. ہمارا اپنا کیلنڈر بھی ہم کو معلوم نہیں ہے. سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں لگاتار ہیں. اور ایک مہینہ جو شعبان کے پہلے آتا ہے، رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے. حرمت کا مطلب، حرمت مینس ریسپیکٹ، حرمت مینس احترام. یہ 4 مہینے احترام والے ہیں. جاہلیت کے دور میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. سال کے 8 مہینے لڑائی کرتے تھے، محرم میں لڑائی نہیں کرتے تھے. سال کے 8 مہینے گالی گلوچ کرتے تھے، ذی الحجہ میں گالی نہیں دیتے. نہیں، حرمت والا مہینہ ہے. ہم لوگوں کو تو پتا بھی نہیں رہتا حرمت والا مہینہ کب آیا کب چلا گیا. ہم تو ان جاہلوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے. ہم کو یہ پتا ہے اگست چل رہا ہے، اس کے بعد ستمبر آئے گا. ہم نے کبھی حرمت والے مہینوں کی حرمت کو نہیں سمجھا، ان کا احترام نہیں سمجھا. محرم کا مہینہ آ رہا ہے. محرم کی 10 تاریخ کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کے لاڈلے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دردناک شہادت. ظاہر ہے سیدنا حسین ہمارے دل کے چین ہیں، ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، ہمارے بڑی محبت ہے. رسول کے نواسے، رسول کے اہل بیت میں سے. ان کی شہادت یقیناً بہت المناک ہے، بہت افسوسناک ہے. مگر کبھی محرم میں جو پروگرام ہوتے ہیں، جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، کبھی غور کیجیے. کربلا کی بات کم ہوتی ہے، حضرت حسین کی شہادت کی بات کم ہوتی ہے. عثمان غنی پر کیچڑ زیادہ اچھالا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کیا جاتا ہے. حضرت عمرو بن عاص کو برا بھلا کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات. محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، سال شروع ہو رہا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے، جس میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی اور زیادہ حفاظت کرے. بھائی شراب پینا غلط کام ہے، مگر مسجد میں شراب پینا اور غلط کام ہے. ہمارے یہاں مسجد میں ایک صاحب بیٹھے تھے، مسجد میں ان کے منہ سے گالی نکل گئی.
بنارس کے لوگ تو ماشاءاللہ ایسے ہی گالی دینے ماہر ہوتے ہیں، مئو والے بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں. تو بیچارے گالی دیا انہوں نے تو جا کے وضو کرنے لگے، ان کو لگا کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ گیا. نہیں، گالی دینا غلط کام ہے، لیکن مسجد میں گالی دینا اور غلط کام ہے. محرم کا مہینہ ہے اور نبی کے چہتوں کو لوگ گالی دیتے ہیں، برا بھلا. میرے بھائیوں، یہ نبی کی جو صحابہ ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے. جانتے ہو صحابہ کون ہیں؟ آئیے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے صحابہ کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہوں، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک قول پڑھتا ہوں کہ صحابہ کون لوگ. سورہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو میرے رسول کے صحابہ ہیں، جو میرے رسول کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، جو ان کے کمپینین ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے موم ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں. ایک ہی انسان کی دو کوالٹی، جنگ کے میدان میں سخت ہے اور آپس میں اتنا رحم دل ہے. یا اپنے سگے بھائی کے سے ہم مقدمہ لڑتے ہیں ایک فٹ زمین کے لیے، یا مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے مہاجروں کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے. کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بس نبی نے اعلان کر دیا ہے یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. انصاری صحابہ نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے، کہا آؤ، یہ گھر میرا ہے، یہ کھیتی میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، آدھی تم لے لو آدھی میں لے لو. اور حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. صحابہ وہ لوگ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے نبی کے صحابہ تو وہ ہیں کہ تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تو تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. اتنے بڑے عابد ہیں، اتنے بڑے زاہد ہیں، وہ نماز میں تمہیں نظر آئیں گے، وہ دن میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے نبی کے صحابہ تمہیں تہجد پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ان کی ایک پہچان بتائیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پیشانیاں سجدے کے نور سے چمک رہی ہوں گی، ان کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہوگا. یا اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ ان کے چہرے دیکھ کر کے سمجھ جاؤ گے، ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ توحید والے لوگ ہیں. ان کے اخلاق کی نرمی، ان کے اخلاق کی بہتری ان کے چہرے سے نظر آئے گی. یہ نبی کے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا انٹروڈکشن پیش کیا، ان کا تعارف پیش کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا انٹروڈکشن کرتے ہوئے کہتے ہیں، کانوا خیر ہذہ الامہ. صحابہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا. صحابہ کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے ان کے دل پاک ہیں. بھائی انسان کا کپڑا بہت اچھا ہے، انسان کا ظاہر بہت اچھا ہے، لیکن دل کالا ہے، دل سیاہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا انسان اللہ کیا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کا تو دل دیکھا جائے. آپ بہت اسمارٹ ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، لیکن دل کے اندر آپ کے نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، گندگیاں ہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کا دل کا صاف ہونا ضروری ہے. چہرے پہ کریم نہ لگے چلے گا، چہرے پر فیس واش نہ لگے چلے گا، بال کا اسٹائل اچھا نہ ہو چلے گا، کپڑے میں پیون لگا ہو چلے گا، دل پاک ہونا چاہیے. اللہ تو دل دیکھتا ہے. صحابہ کے دل ایک نمبر ہے، A1 کلاس. ان کے دل پاک صاحب، ان کے دل میں
کوئی چور نہیں، دل کے پاک صاف لوگ، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے. وہ رات کے 12 بجے بند کمرے میں جو ہے وہی دن کے 12 بجے کھلے میں بھی ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ رات میں بیڈ روم کی کہانی اور ہے اور دنیا کے سامنے کی کہانی اور. ابھی آپ تقریر سن رہے تھے، موبائل کی بات ہے. موبائل نے آج ہماری اوقات ہمیں یاد دیا ہے. بڑے بڑے ماشاءاللہ داڑھی والے، تقویٰ والے، تہجد پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، ان کے موبائل، ان کے اخلاق کی حقیقت ان کے موبائل سے جا کے پوچھو. ان کا موبائل ان کی کلئی کھول دینا. بھئی یہ موبائل بڑی آزمائش کی چیز ہے، ہمارے بڑے امتحان کی چیز ہے. انگلی کے ٹیپ پر، انگلی کے کلک پر ساری دنیا کی گندگی پڑی ہے اس میں. اب آپ ہیں اور اللہ ہے. اب آپ کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے اور آپ اپنی انگلی کو اس غلط جگہ ٹیپ کرنے سے کتنا بچا پاتے ہیں، یہ آپ کے تقویٰ کا امتحان ہے. یہ موبائل صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ سے ایسا امتحان بھی لیا. آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا. تم احرام کی حالت میں گھر سے نکلو گے، تمہارے سامنے سے گھوڑا جا رہا ہے، تمہارے سامنے سے نیلگائے جا رہی ہے، تمہارے سامنے سے ہرن جا رہا ہے، تمہارے سامنے سے حلال جانور جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں تمہیں شکار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو، وہ شکار جو تمہیں محبوب بھی ہے، تم کئی دنوں سے بھوکے بھی ہو، تم گھر سے کھانا لے کے چلے تھے، کھانا ختم ہو گیا، تمہیں بھوک بھی لگی ہے اور تازہ تازہ گوشت تمہیں مل سکتا ہے، تمہیں بس نیزہ چلانا ہے، تمہیں ہاتھ بڑھا کر کے اس جانور کو پکڑ لینا ہے، اس شکار کو پکڑ لینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو. جب دنیا دیکھ نہیں رہی ہے، اکیلے میں ہو، سب کی نظروں سے دور ہو، اوجھل ہو، وہ شکار تمہارے سامنے ہے اور تمہارے ہاتھ کی پہنچ میں ہے، تمہارے پکڑ میں ہے، لیکن تم اپنے آپ کو اس شکار سے دور رکھتے ہو. اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارا امتحان. یہ موبائل بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. نبی کے صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، ان کا ظاہر اور باطن کے اقسام تھا. ابر رہا قلوبہم، ان کے دل پاک صاف. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور صحابہ کے علم کے اندر گہرائی تھی. وہ صحابہ ہماری طرح علامہ انٹرنیٹ اور علامہ گوگل سے فتویٰ لینے والے لوگ نہیں تھے، وہ تو ڈائریکٹ نبی سے سوال کرنے والے. آج تو ماشاءاللہ جو نوجوان چند کتابیں پڑھ لے، دو چار علماء کی تقریر سن لے تو وہ تو مفتی بن جاتا ہے. ہمارے یہاں پٹ سے بول دیتا ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. بڑے بڑے علماء جن مسائل کے لیے اپنے دانتوں کے تلے انگلی دبا لے، بڑے بڑے علماء جن مسائل کے بارے میں گفتگو کرنے کے پہلے ٹائم مانگے، مہلت مانگے، وقت مانگے، یہ آج کا ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کا پہلوان اور علامہ گوگل اور علامہ انٹرنیٹ سے تعلیم حاصل کرنے والا، یہ بیچارہ چند ویب سائٹیں پڑھ لے، چند ویڈیوز دیکھ لے، یہ بہت بڑا علامہ اور مفتی بن جاتا ہے. علم ہے، علم میں گہرائی، علم کے اندر گہرائی نہیں ہے. صحابہ کے علم کے اندر گہرائی تھی. صحابہ نے ڈائریکٹ نبی سے تعلیم حاصل کی تھی. قرآن ان کے سامنے اتر رہا تھا، ان کو کنفیوژن ہوتی وہ ڈائریکٹ نبی سے سوال کرتے، انہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آتی وہ ڈائریکٹ نبی سے سوال کرتے، یا تو نبی جواب دیتے یا قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جواب نازل فرما دیتا. تو اللہ کے نبی کے صحابہ علم کے اعتبار سے سب سے گہرے لوگ ہیں. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور نبی کے صحابہ کے اندر تکلف نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے. نہ ان کی بات چیت کے اندر بناوٹ ہے، نہ ان کے کپڑے میں بناوٹ ہے، نہ ان کے رہن سہن میں تکلف ہے. سادہ لوگ ہیں، سمپل لوگ ہیں. بھائی آج ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو ہم سمپل نہیں رہتے. ہمارا مکان بتاتا ہے کہ بھئی ہم پیسے والے ہیں، ہمارا کپڑا بتاتا ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ ہیں، ہماری بولی بدل جاتی ہے، ہمارے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے.
ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, ہمارے بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے ہمارے پیسے آنے سے. صحابہ کے گھر میں پیسہ آیا, صحابہ کے پاس دولت آئی, ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت عمر کا دور ہے, ایران سے لڑائی ہو رہی, ایران سے جنگ ہو رہی, جنگ قادسیہ ہو رہی ہے. مسلمانوں کے کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص, ایرانیوں کا کمانڈر ہے رستم. رستم کہتا ہے جنگ مت کرو, بات چیت سے مسئلہ حل کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ٹھیک ہے. بات چیت کرنے کے لیے ایک صحابی کو سلیکٹ کرتے ہیں, حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ. کہتے جاؤ, تم جاؤ اور رستم کے پاس جا کے ہمارا پیغام پہنچاؤ. رستم نے اپنے دربار کو سجایا, بہترین فانوس لگائے, قیمتی قالین بچھایا, سونے کا تخت بنایا, اپنے دربار کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیا کہ جو آئے دیکھتا رہتا ہے. حضرت ربیعی ابن عامر جنگ کے لباس میں, ایک فوجی کے لباس میں, اور ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال لے کر کے رستم کے پاس پہنچے اور اپنے نیزے کی انیوں سے اس کے قیمتی قالین کی پخیا ادھیڑتے ہوئے آگے بڑھے. اتنا قیمتی قالین ہے, حضرت ربیعی بن عامر اپنے نیزے کو چبھوتے ہوئے اور اس قالین کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھے. پورا دربار ہے, یہ کیسا جاہل آدمی آ گیا ہمارے دربار میں, اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا اتنا مہنگا کارپیٹ ہے, اتنا قیمتی کارپیٹ ہے, اپنے نیزے سے ہمارے کارپیٹ کو خراب کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. رستم کے ٹھیک سامنے جا کے کھڑے. رستم نے کہا بھائی کہاں سے آئے ہو, بھائی کون ہو تم, کیوں آئے ہو, کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہو, کیا مقصد ہے تمہارا. حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے سامنے چند جملوں میں اور چند الفاظ میں اسلام کا انٹروڈکشن پیش کیا. سن, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جائیں. لوگ اللہ کے بندے ہیں اور تو اپنا بندہ لوگوں کو بنا کے بیٹھا, تیرا بادشاہ اپنا بندہ بنا کے بیٹھا ہے. ہم بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جائیں گے. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعْتِ الْآخِرَةِ, اور اے رستم ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے آخرت کی وسعتوں کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, اور دنیا کے ادیان و مذاہب نے جو ظلم و ستم لوگوں کے اوپر ڈھایا ہے, اس ظلم و ستم سے نکال کر کے ہم اسلام کی عدل و انصاف کی چھایا ملانے کے لیے آئے. رستم حیران ہو گیا حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے سے. تو میرے بھائی درباروں میں گئے صحابہ, مگر ان کی ویش بھوشا نہیں بدلی, ان کا ڈریس نہیں بدلا, ان کی سادگی نہیں بدلی, ان کی سمپلسی نہیں بدلی. وہ سمپل لوگ تھے, وہ سادہ لوگ تھے, ان کے تکلف نہیں. آج اسلام کے نام پہ ہمیں مال قربان کرنا پڑے تو جان نکل جاتی ہے. اسلام کے لیے ہمیں چند روپیے اپنی جیب سے نکالنے پڑ جائیں, اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمیں 2.5% زکات دینی پڑ جائے, تو ہم طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں. مولویوں سے مفتیوں سے فتوے پوچھتے ہیں, مولوی صاحب اس مال میں زکات نہ دے تو چلے گا, اس میں زکات دے تو نہ چلے گا. ہم زکات نہ دینے کے راستے تلاش کرتے ہیں. صحابہ تو وہ لوگ ہیں میرے بھائی, اپنا سب کچھ, اپنی زندگی بھر کی کمائی, اپنا باپ دادا کا بنایا ہوا مکان, اپنی پراپرٹی سب چھوڑ کے نکل پڑے. نبی کا ایک حکم آیا, چلو مکہ سے ہجرت کر کے ہمیں مدینہ جانا ہے. یہاں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے, یہاں توحید بچانا مشکل ہے, یہاں ایمان بچانا مشکل ہے. سب سے اہم تو ایمان ہے. آج ہماری بہو بیٹیاں, آج ہمارے گھر کی بچیاں, ہم نے تقریریں کی, ہم نے مضامین لکھے, ہم نے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلایا, ہماری بیٹیاں بیگوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. ہم نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا ہماری بیٹیوں کو ایمان کی ویلو کیوں نہیں پتا, ایمان کی اہمیت کیوں نہیں پتا, ہماری بیٹیاں مرتد کیسے ہو گئی, ان کو ایمان کی قیمت کیوں نہیں پتا. جو ایمان کی قیمت کو جان لے میرے بھائی, وہ ایمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں.
صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے بیوی بچوں تک کو چھوڑ دیا۔ ایسے بھی واقعات آئے، بیوی مکہ میں رہتی ہے، شوہر مدینہ میں رہتا ہے، بچہ کہیں اور رہتا ہے، بچہ ماں سے دور ہو گیا، بیوی شوہر سے دور ہو گئی۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں بچپن میں آئے تھے، انہوں نے مکہ میں رہ کر کے بزنس کیا تھا، کاروبار کیا تھا، پیسہ کمایا تھا، پراپرٹی بنائی تھی۔ نبی کا حکم آیا، نبی اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے ملنے کے لیے مدینہ جانے لگے، اپنا سامان پیک کیا، اپنے سارے مال کو اکٹھا کیا اور مکہ سے کوچ کرنے لگے، مکہ سے نکلنے لگے۔ مکہ کے سرداروں نے ان کی اونٹ کی نکیل پکڑی، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اپنے نبی کے پاس مدینہ جا رہا ہوں۔ کہاں ہے صہیب؟ تیری مجال کیسے ہوئی؟ یہ مال تو نے مکہ میں رہ کے کمایا، پراپرٹی تو نے یہاں رہ کے بنائی اور سارا مال لے کر کے تو مدینہ جا رہا ہے۔ اے صہیب ہم تجھے ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے، ہم تجھے یہ مال مدینہ لے کے جانے نہیں دیں گے۔ صہیب رومی کہتے ہیں او لوگوں چلو یہی بتاؤ تو میں کیا کروں، میں تو مدینہ جائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ اگر یہ سارا کا سارا مال میں تمہیں دے کر کے چلا جاؤں، یہ ساری زندگی کی کمائی میں تمہیں دے دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کیا تم مجھے مدینہ جانے دے دو گے؟ ہاں اے صہیب اگر تو اپنا مال ہمیں دے دے، اپنا پیسہ اور اپنا یہ سارا تو جمع پوجی ہمیں دے دے، ہم تجھے نہیں روکیں گے، تو جا سکتا ہے۔ صہیب رومی نے فیصلہ کرنے میں ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی، سارا سامان مکہ کے سرداروں کے حوالے کیا اور خالی ہاتھ مدینہ جا پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت صہیب رومی جا کے نماز پڑھنے لگے۔ جب سلام پھیرا نبی اکرم نے حضرت صہیب رومی کو دیکھا، اپنے صحابی کو دیکھا، جا کر کے گلے لگایا اور حضرت صہیب رومی کے کچھ بتانے سے پہلے میرے نبی نے کہہ دیا ربی ہدل بیا، ربی ہدل بیا، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا ہے، تو نے کوئی نقصان نہیں کمایا ہے، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی، اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہے، ان کو کیا تکلیف نہیں دی۔ بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، حضرت عمار کے سامنے ان کی ماں سمیہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی مجبور ہے، صحابہ بھی مجبور ہیں، نبی اکرم کا گزر ہوتا ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والوں میرے پاس تمہیں صبر کی تلقین کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، تم صبر سے کام لو، ان موعدکم الجنہ، تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ جنت کی آرزو اور جنت کی طلب میں بیٹا اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا ہے۔ بلال حبشی کو دیکھو، مکہ کی تپتی ہوئی ریتوں میں ابن خلف ان کو لیٹا دیتا ہے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بلال میں تجھے اس تکلیف سے نجات دے دوں گا، میں تجھے اس ٹارچر سے نجات دے دوں گا، بس تو ایک بار یہ اقرار کر لے محمد کا دین جھوٹا ہے، محمد کا رب جھوٹا ہے اور ہمارے 360 معبود سچے ہیں۔ بلال کی چربیاں تو پگھل رہی ہیں، بلال کا سینہ تو گرم پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے، مگر بلال کی زبان سے اس نازک موقع پر بھی احد احد کی آواز نکل رہی ہے۔ بلال کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو اللہ احد کا اعلان کرنے والا ہوں، میں تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ نبی کے صحابہ۔ حضرت خبیب ابن عدی کو دیکھو، مکہ والوں نے گرفتار کیا، سوئی پہ چڑھانے لگے۔ خبیب کہتے ہیں مکہ والوں مجھے کم سے کم آخری خواہش تو پوری کر لینے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ ٹھیک ہے چلو پڑھ دو تم نماز۔ خبیب نماز پڑھتے ہیں اور ہلکی نماز پڑھتے ہیں، ہلکی نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، کہتے ہیں مکہ والوں میں نے جان بوجھ کر کے ہلکی نماز پڑھی ہے تاکہ کہیں تمہارے دل و دماغ میں یہ خیال نہ پیدا ہو خبیب کی موت کا ٹائم ہے، خبیب کے مرنے کا ٹائم ہے، تو خبیب آخری ٹائم میں لمبی نماز پڑھ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے۔ مکہ والے آفر کرتے ہیں خبیب چل ہم تجھے آفر کرتے ہیں، جب تو صرف اتنا کہہ دے کہ
दो, हम तुझे छोड़ देंगे। हजरत खुबैब इब्न अदी रजी अल्लाह ताला सहाबी हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो हम लोग भी करते हैं, मगर सहाबा की मोहब्बत प्रैक्टिकल थी, जुबानी नहीं थी। कहा है मक्का वालों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली चढ़ाने की बात कर रहे हो, मैं तो ये भी नहीं चाहूंगा मेरी जान बच जाए, मेरे बाल बच्चे बच जाए, मेरा परिवार बच जाए। लौ अन्ना ली नफ्सी व अहली, मेरी जान बच जाए, मेरे बाल बच्चे बच जाए और मेरे नबी के पाँव में कांटा भी चुभे, मैं तो ये भी गवारा नहीं करता। तुम मुझसे मुझे ये ऑफर कर रहे हो कि मेरी जगह मेरे नबी की तुम जान ले लो। अरे मैं अपने नबी के पाँव में कांटा चुभने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने नबी से भी मोहब्बत करता हूं। ये नबी के सहाबा की तरह है, ये हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, इनका तरीका हमारे लिए आइडियल है, इनकी सोच हमारे लिए आइडियल है। और सहाबा इसलिए भी हमारे लिए आइडियल है कि जो हमारी और आपकी तरह इंसान थे, हमारी तरह हाड़ मांस के मनुष्य थे, और हमारे साथ जितने मसाइल हैं उनके साथ भी वो मसाइल थे। बाल बच्चे, दुनिया, औरत, दौलत, ये सारी चीजें सहाबा के सामने दिया। भाई आज हमारे नौजवान बैठे हुए माशाअल्लाह, जवान हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सबकी के साथ अपने अपने मसाइल। क्या सहाबा के साथ मसाइल नहीं थे? क्या सहाबा, नौजवान सहाबा, क्या उनके अंदर वो ख्यालात नहीं पैदा होते थे, वो ख्वाहिशात नहीं पैदा होती थी जो हमारे अंदर पैदा होती हैं? मगर नहीं, सहाबा ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। एक औरत थी अनाक नाम की, जो उनसे मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु, रात का टाइम है और एक मुसलमान कैदी को मुशरिकीन की कैद से छुड़ा करके बेड़ियों में जकड़ा हुआ वो कैदी है, अपने कंधे पे लाद के लेके जा रहा है। अनाक ने अपने मकान की खिड़की से देखा, मरसद जा रहा है, मेरा महबूब जा रहा है, मेरा आशिक जा रहा है। अनाक ने आवाज दी, मरसद बित इंदन लैला, आओ आज की रात हमारे पास गुजारो। एक औरत है, जवान औरत है, रात का टाइम है, लड़का भी जवान है, लड़की भी जवान है, दोनों के अंदर ख्वाहिशात है, डिजायर्स हैं, मगर अल्लाह भी तो कोई चीज करेगा, अल्लाह का डर भी तो कोई चीज। मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत से जो खिड़की से उन्हें दावत दे रही है, कहते नहीं, पहले की बात अलग थी, अब मैं इस्लाम ला चुका हूं, मैं मुसलमान हो चुका हूं, और मेरे नबी के दीन में ज़िना हराम है, मेरे नबी की शरीयत में ज़िना हराम है। और ने देखा कि इसके ऊपर मेरी चाल कामयाब नहीं हो रही, आवाज देने लगी, चिल्लाने लगी कि देखो ये तुम्हारे कैदी को लेकर भाग रहा है। आसपास के लोगों की नींद खुल गई, लोगों ने हजरत मरसद को दौड़ाया, बहरहाल को जान बचा के किसी तरीके से वहां से निकले, मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुनाया। कहा है अल्लाह के नबी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, अनकिहु अनाकन, क्या मैं उस लड़की से, अनाक से, जो एक बच्चन औरत है, फाहिशा औरत है, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में आज भी उससे एक ताल्लुक है, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं उससे निकाह कर सकता हूं? तो ये अगर गैर मुस्लिम लड़के के साथ मुसलमान लड़की जा रही है, अगर ये गलत है, तो मुसलमान लड़का अगर गैर मुस्लिम लड़की के साथ जा रहा है तो ये भी गलत, तो ये भी है, इसको कम नहीं कहा जा सकता। अनाक एक बच्चन औरत है, हजरत मरसद कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं उससे निकाह कर सकता हूं? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। सूरह नूर की आयत नाजिल हो गई, अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कि ज़िनाकार मर्द ही किसी ज़ानिया औरत से शादी करेगा, कोई मोमिन किसी ज़ानिया औरत से। जब तक कोई औरत ज़ानिया है, तौबा कर ले, अपने गुनाहों से बाज आ जाए, माफी मांग ले, अलग बात है, जब तक वो ज़िना पर कायम है, कोई मोमिन, कोई पाक साफ मर्द ऐसी ज़ानिया औरत से निकाह नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, समाज में ये जो बेहयाई का सैलाब है, अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ कि आयशा कैसी थी, मरियम कैसी थी, अपनी बेटियों को बताओ हाजिरा कैसी थी। अगर एक औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, एक औरत के दिलो दिमाग में ये बिठा दिया जाए कि तेरी आबरू से बढ़ के कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम, दुनिया की हर मुसीबत में अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा अगर उसने अपनी आबरू की हिफाजत की।
حضرت سارہ کو دیکھو، ظالم بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہے حضرت ابراہیم کو بھی حضرت سارہ کو بھی، دونوں بیچارے مجبور ہیں، بادشاہ کے سپاہیوں نے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بادشاہ کا اصول تھا میاں بیوی کو اگر پکڑ لیتا تھا، بیوی کا ریپ کرتا تھا، شوہر کو قتل کر دیتا تھا، بھائی بہن کو گرفتار کرتا تھا، بہن کا ریپ کرتا تھا، بھائی کو چھوڑ دیتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے پاس آئے، اے سارہ ایک بات تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، جب تو بادشاہ کے پاس جائے گی اور بادشاہ تجھ سے سوال کرے گا کہ تیرے ساتھ کون ہے، اے سارہ تو یہ نہ بتانا میں تیرا شوہر ہوں، بلکہ تو یہ بتانا کہ تو میری بہن ہے، اس لیے کہ اے سارہ ایک تو مسئلہ جان بچانے کا بھی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی توحید کا قائل نہیں ہے، کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، ایمان کے رشتے کے اعتبار سے، توحید کے رشتے کے اعتبار سے تو میری بہن ہے، میں تیرا بھائی ہوں، دنیا کے رشتے کے اعتبار سے ہم میاں بیوی ہیں، ایمان کے رشتے کے بھائی بہن ہیں۔ بادشاہ اگر سوال کرے فلا تکذبینی، تو بادشاہ کے سامنے مجھے جھوٹا مت کہنا، تو کہنا کہ تو میری بہن ہے۔ سارہ کو سپاہی لے کے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بیوی کی عزت خطرے میں ہے، ابراہیم مجبور ہیں، ابراہیم کچھ کر نہیں سکتے، ابراہیم نے وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہوئے۔ وہی نماز جو آج ہمارے لیے بڑی بھاری چیز ہے، جو فجر میں ہمیں نصیب نہیں ہوتی، جو سحر میں ہم مارکیٹوں میں گزار دیتے ہیں، جو ہمیں 5 ٹائم کی نماز ہمیں پڑھنے میں ہمارا من نہیں لگتا، ہمارا دل نہیں لگتا، ابراہیم اپنی بیوی کی عزت کو بچانے کی دعا کرنے کے لیے نماز میں کھڑے۔ سارہ پہنچی بادشاہ کے حرم میں، بادشاہ کے بیڈ روم میں، بخاری کے الفاظ ہیں، سارہ نے بھی وضو کیا، سارہ نے بھی وضو کیا اور نماز میں کھڑی۔ اور میری ماں بہنوں، ذرا سارہ نے اپنی نماز میں جو دعا کی ہے، ذرا اس دعا کے الفاظ سے غور کرو۔ عزت خطرے میں ہے سارہ کی، بچن اور ریپسٹ بادشاہ اس نیت سے ان کو اپنے کمرے میں لایا ہے کہ ان کی عزت کو تار تار کرے گا۔ سارہ نماز میں کھڑی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہم ان کنت آمنت برسولک واحسنت فرجی، اے اللہ اگر تیری یہ بندی تیرے اوپر ایمان رکھتی ہے، تیرے رسول کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اور تیری یہ بندی اپنی شرمگاہ کی اس نے آج تک حفاظت کی ہے، اے اللہ اگر آج تک تیرے اس بندے نے کبھی زنا نہیں کیا ہے، کبھی بدکاری نہیں کی ہے، کبھی حرام کام کے قریب نہیں گئی ہے، تو اے اللہ تو آج اپنے اس بندی کی حفاظت فرما۔ ابھی سارہ نے دعا کی، نماز ختم کی، بادشاہ قریب آیا اور بادشاہ نے سارہ کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، بادشاہ نے سارہ کو چھونے کی کوشش کی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بادشاہ کے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا، بادشاہ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر ایک مسلمان عورت اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اللہ اسے کبھی ظالموں کی بھیٹ نہیں چلا۔ یہ سبق کہاں ہم اپنی بیٹیوں کو کب سکھائیں گے؟ آج ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں نقاب پہن کے نکل رہی ہیں، پہلے مارکیٹ میں کالے نقاب ملتے، آج کالے نقاب نہ کے برابر ملتے۔ اب نقاب میں بھی ماشاءاللہ پورا ایک فیشن، ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے نقاب میں۔ اب نقاب میں اتنے ڈیزائن ہیں اور اتنے اسٹائل ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ ذرا ہماری بہنوں کو کوئی بتا دے کہ نبی کی صحابیات کیسی تھی۔ اللہ کے نبی مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد کے دروازے پہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، مرد حضرات بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں۔ نبی نے دیکھا کہ مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے پاس سے نکل رہی ہیں۔ نبی اکرم نے عورتوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، علیکن بحافات الطریق، اے میری صحابیات، اے مسلمان عورتوں، تم کنارے سے چلو، فإن ليس لكن أن تحققن الطريق، تمہارا کام بیچ راستے سے نہیں چلنا ہے، تم کنارے سے چلو، تم مردوں کی صف اور مردوں کی لائن سے دور ہٹ کر کے چلو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی نے ایک وارننگ دی ہے اپنی صحابیات کو۔ اس دن سے صحابیات اتنا کنارے سے چلتی تھیں کہ تلتصقو بالجدار، کبھی کبھی ان کا کپڑا دیواروں سے ٹچ کر جاتا تھا، کپڑا
کپڑا دیوار میں پھنس جاتا تھا اتنے کنارے سے چلا کرتی تھی نبی کی ایک اوپر ان حیا والی اور ان شرم والی عورتوں کا لحاظ. میرے بھائیوں اگر آج ہماری لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں قصوروار ہم بھی کچھ کم نہیں. دن رات ہمارے گھروں میں انسٹاگرام کے ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں فیس بک کی گندگی دیکھی جا رہی ہے یوٹیوب کی گندگی دیکھی جا رہی ہے. ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں حدیث نہیں پڑھی جا رہی ہے. میرے نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا گھروں میں حدیث پڑھی جاتی تھی. اللہ نے اپنے نبی کی عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس قرآن کو تم یاد کرو جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس حدیث کو تم یاد کرو. نبی کے گھر میں اور صحابہ کے گھر میں قرآن اور حدیث کا درس ہوتا تھا. آج ہمارے گھروں میں گندگی کی تمام چیزیں ہیں لیکن اس کا علاج اور اس کی کاٹ قرآن و حدیث جو ہے وہ آج ہمارے گھروں میں نہیں پڑھی جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں حالات تو میں صحابہ کی عظمت آپ کے سامنے اسی لیے بیان کروں کہ تھوڑا ہم اپنے آپ کو صحابہ سے کمپیئر کریں اور سوچیں کہ جہاں صحابہ تھے وہیں ہم ہیں. ہمارا حال الگ کیوں ہے صحابہ کا حال الگ کیوں. صحابہ کے سامنے مال کا بھی اتنا بھی آیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی 4 پارے کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. ایک بار بنارس سے میں بہت ایک چندے کے لیے آیا ہو گئی 7-8 سال پہلے کی بات. تو ایک صاحب کے یہاں گیا گتی پہ بیٹھک جس کو بولتے ہیں تو انہوں نے چندے میں ساڑیاں دی. مجھے کیا پتا میں نے ساڑی لے لی رسید بھی کاٹ کے دے دی 4 ساڑی 5 ساڑی. پتا چلا وہ لاٹ کا مال ہوتا ہے 500 والا جو مارکیٹ میں 200 میں بکتا ہے وہ مال وہ زکات میں لوگ نکالتے ہیں. اب بتانے والے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ کیلکولیٹ وہ 500 کے حساب سے. اگر یہ ہے تو یہ غلط بات. اللہ تو کہہ رہا ہے تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. ہم تو ردی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اے اللہ کے رسول قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اے اللہ کے رسول میرا وہ جو باغ ہے بیروحہ کا باغ جو مسجد نبی کے ٹھیک سامنے ہے اور مدینے کے سب سے خوبصورت باغ ہے جس میں کھجوروں کے لائن سے کھجوروں کے پیڑ ہیں اور جس کی نہر کا پانی بڑا میٹھا ہے اور جس میں اللہ کے نبی اکثر آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا رب کہہ رہا ہے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یا رسول اللہ میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. 1 منٹ نہیں لگا حضرت ابو طلحہ کو یہ فیصلہ کرنا. مال ہے مال کی محبت بھی کہیں نہ کہیں دل میں ہے مگر اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہے. میرے بھائیوں صحابہ نے اللہ کی محبت کے آگے مال کی محبت کو کبھی ترجیح نہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم نے مسجد میں منبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا. یہ بڑی مشکل کا ٹائم تھا. لشکر کی تیاری کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا. نبی نے اعلان کیا اس لشکر کی تیاری میں جو تعاون کرے گا جو سپورٹ کرے گا جو مدد کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اپنے سارے سامان کو اکٹھا کیا 2 حصے میں ڈیوائیڈ کیا اور آدھے مال کو گھر چھوڑا اور آدھے مال کو پیک کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے آئے. نبی اکرم نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں آدھا لے کے آیا ہوں آدھا چھوڑ دیا. آدھا مال لے کے آیا ہوں آدھا چھوڑ دیا. حضرت عمر کہتے ہیں دل میں خیال آیا نیکی کا معاملہ آتا ہے تو ابو بکر پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. آج عمر پہلے نمبر پہ بن کے دکھائے. مئو والوں کاروبار میں تو بڑا کمپٹیشن کرتے ہو. فلاں اگر کروڑ پتی ہے تو میں ارب پتی بن کے دکھاؤں گا. اس کے پاس اتنا اونچا مکان ہے اس سے اونچا مکان بن کے دکھاؤں گا. ذرا صحابہ کے جیسے کمپٹیشن کر کے دکھاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر سے آج آگے بڑھ کے دکھاؤں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس اپنا جو بھی سامان لے کے آئے تھے مال لے کے آئے تھے نبی کی قدموں میں لایا. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر ما بقیت لأہلک, اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم نے
کہ اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا نیکی میں. یہ نبی کے صحابہ ہیں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ کیا آج صبح صبح کوئی روزہ رکھ کے آیا ہے, کوئی روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں روزہ ہوں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا کوئی کسی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا, یا رسول اللہ میں کھانا کھلا کے آیا ایک مسکین کو. نبی پوچھتے ہیں کیا کسی مریض کی تیمارداری اور عیادت کر کے کوئی آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آیا ہوں ایک مریض کے آیا. نبی پوچھتے ہیں کیا کسی مسلمان کے جنازے میں کوئی شریک ہو کر کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق کا ہاتھ پھر اٹھا, یا رسول اللہ میں ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہو گیا. نبی نے فرمایا یہ تمام نیکی کے کام اگر کسی ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں جائے. یہ نبی کے صحابہ ہیں, یہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں. آج ہمارے اندر نیکیوں کی توقع نہیں ہے, نیکیوں کی لگن نہیں ہے, نیکیوں کی ریس نہیں ہے, نیکیوں کا مقابلہ نہیں ہے. غزوہ تبوک میں جب نبی نے چندے کی اپیل کی, کچھ غریب صحابہ بھی تھے, وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں, میں آپ کے ساتھ اس غزوے میں جانا چاہتا ہوں, مجھے آپ اپنے ساتھ لے کے چلیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, جتنی سواری تھی اتنے لوگ ہمارے پاس ہو گئے, ہم آپ کو لے کے نہیں جا سکتے. اب وہ صحابہ جو غریب ہیں بیچارے, سواری کا انتظام نہیں اور نبی کے ساتھ قربانی کا جذبہ بھی ہے, وہ صحابہ نبی کے پاس سے پلٹ کر کے واپس جانے لگتے تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی, وہ رونے لگتے. یعنی وہ نبی کے سامنے نہیں روتے, پلٹ کے روتے کہ کہیں ہمارے آنسو نبی نہ دیکھ لیں. نبی نے ان کے آنسو نہیں دیکھے مگر عرش والے نے ان کے آنسوؤں کو دیکھا, اور عرش والے نے ان کے آنسوؤں کا ذکر قرآن میں کر دیا. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے میرے نبی, آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اور جب آپ ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تو وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ, ان کو غم ہے, ان کو ملال ہے کہ آج اسلام کی راہ میں, اللہ کی راہ میں ان کے پاس قربان کرنے کو کچھ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی, دین کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں, اور قربانی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت سے بڑھ کے پیش کرنا چاہتے ہیں, اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو ملال اور افسوس. قیامت تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے میرے بھائی جیسے اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ. نبی کی ایک بات پر یہ آمنا اور صدق نہ کہنے والے. آج ماشاءاللہ مئو میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پروگرام کم ہو رہے ہیں, ورنہ دروس اور پروگرام کم تو نہیں ہوتے. ممبر سے ہر ہفتہ جمعرات ہر جمعہ کو مولوی صاحب دعاتے رہتے ہیں ممبر سے, مگر ہم لوگ سنتے ہیں. دو کان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ایک کان سننے کے دوسرا کان بنانے کے لیے, سنتے رہتے. صحابہ ایسے نہیں تھے, صحابہ اپنے نبی کی ہر بات پر آمنا اور صدق. اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, سلام پھیر رہے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں, پہلے کے دور میں, پہلے کے زمانے میں ایک آدمی اپنی گائے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا, اپنی گائے پہ چڑھ گیا اور گائے سے کھیتی کا کام کروانے لگا. تو گائے بولی کہ ہم نہیں, معاف کیجیے گا, گائے کے اوپر چڑھ گیا اور سواری کا کام اپنی گائے سے لینے لگا. تو گائے بولی کہ ہم اس مقصد کے لیے, سواری کے لیے ہمیں اللہ نے نہیں بنایا ہے, ہم کھیتی میں کام آئیں گے, ہم سواری کے لیے پیدا نہیں. گائے بولی, گائے نے کہا, ابھی نبی نے اتنا واقعہ بیان کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا گائے بولتی بھی ہے؟ آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں, آپ پہلے کا کی بات بیان کر رہے ہیں, اب بقرۃ تکلم, کیا گائے بول رہی تھی؟ نبی نے کہا کہ ہاں گائے بول رہی.
گائے اللہ کے حکم سے بول رہی تھی اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور میرا ابو بکر اور میری عمر بھی ایمان۔ بخاری کی روایت ہے، راوی کہتے وہاں پر حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، حضرت عمر موجود نہیں تھے اس مجلس میں، لیکن نبی نے ان کی غیر موجودگی میں نبی نے ان کا نام لے کے کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میرا ابو بکر ایمان رکھتے ہیں، میرے عمر ایمان۔ نبی کی ایسی تصدیق کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی معراج سے آئے، مکہ کے کافر سب دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے کہ ابو بکر آج تمہارے ساتھی نے تو وہ بات کہی ہے کہ تم بھی سنو گے تو انکار کرو۔ کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ رات میں گئے اور بیت المقدس گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس چلے آئے۔ بتاؤ ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے، ایک مہینہ آنے میں لگتا ہے، بتاؤ تم مان سکتے ہو کہ وہ رات میں گئے اور واپس چلے آئے؟ کہا کہ بھائی اس میں کون سی حیرت کی بات ہے، میں اپنے نبی کی اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں مانتا ہوں۔ میرے نبی کہتے ہیں جبریل میرے پاس قرآن لے کے آئے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر میرے نبی نے کہا ہے میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ آج ہم اور آپ دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، مگر نبی کے صحابہ نے دین کو پھیلانے کے لیے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے انہوں نے دین کو پھیلایا۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، یہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے، نبی کے ساتھ تقریباً 3.5 سال 4 سال کا ٹائم انہوں نے گزارا۔ 4 سال نبی کے ساتھ رہے ابو ہریرہ، اور حدیث کی کتابوں میں ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ سب سے زیادہ آپ کو حدیثیں ان کی ملیں گی۔ 5374 حدیثوں کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ کے اوپر کسی نے اعتراض کیا کہ ابو ہریرہ نبی کے ساتھ 10 سال 12 سال 14 سال رہنے والے لوگوں نے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی، تم 4 سال رہے اور تم نے اتنی ساری حدیثیں روایت کر دی۔ تو ابو ہریرہ کتنا پیارا جواب دیتے، کہتے ہو لوگوں ہمارے مہاجر بھائی مدینہ چلے جاتے تھے، مارکیٹ میں بزنس کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، انصاری بھائی اپنی کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ کا نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی کھیتی تھی، نہ کوئی کاروبار تھا۔ ابو ہریرہ اپنے بس پیٹ بھر کے کھانا اس کو مل جائے، وہ بھی اگر ٹائم سے ملا تو ملا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ تو رسول کے دروازے پر 24 گھنٹے رہا کرتا تھا۔ فَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ فَيَلْزَمُهُ فَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ۔ ابو ہریرہ کو وہ باتیں معلوم ہو جاتی تھی جو اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ دین کو پھیلانے کی بھوک اور پیاس کی تکلیفیں سے یہ میرے غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام بھوکے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، نبی نے کام سونپا ہے دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، چلو خندق کھودو۔ کوئی صحابی نیچے نہیں ہٹا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے قبر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، مگر صحابہ نے اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں میرے بھائی، یہ ہماری اور آپ کی طرح خود غرض لوگ نہیں تھے، انہیں پہلے اپنی فکر ہوتی تھی، اپنے گریبان میں جھانکتے تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ابو بکر صدیق میں کیا بتاؤں، مجھے ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ ارے حنظلہ کیا بات کر رہے ہو، تم نبی کے اتنے پیارے صحابی ہو، تم منافق کیسے ہو سکتے ہو؟ کہا کہ ابو بکر مجھے ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا، کیونکہ جب میں نبی کے پاس بیٹھتا ہوں، نبی کی باتیں سنتا ہوں، دل پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن جب بال بچوں میں جاتا ہوں، بیوی بچوں میں لگ جاتا ہوں، دل کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے حنظلہ یہ حال تو میرا بھی، میں بھی نبی کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو جو کیفیت رہتی ہے، جو سچویشن رہتی ہے، گھر میں جانے کے بعد، بیوی بچوں کے درمیان جانے کے بعد وہ سچویشن نہیں رہتی۔ اب یہ دونوں لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں اور اللہ کے رسول کو پورا ماجرا سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے حنظلہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم منافق نہیں ہوئے ہو، تم سچے پکے صحابی ہو، مسلمانوں، تم منافق نہیں ہوئے ہو، دل کا حال ایک جیسا نہیں
بیٹیاں کیا کر رہی ہیں اس کی ہمیں زیادہ جانکاری ہے، اور ہمارے لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں اس سے ہم لا علم ہیں اور ناواقف۔ صحابہ نے ہمیں سبق یہ بھی دیا کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی عادت ڈالو، اپنا سدھار کرنے کی عادت ڈالو۔ ابھی آپ نے عزیزم حافظ عدنان صاحب کی تقریر میں وہ حدیث بھی سنی ابن ماجہ کی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا لا علمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیاں کوئی کام نہیں ہے۔ اب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ذرا جلدی سے ان لوگوں کے بارے میں مجھے بتا دیجئے اللہ اکون منہم، تاکہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اپنی فکر ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤں، اے اللہ کے رسول مجھے جلدی سے ان لوگوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے آگے بتایا کہ اے ثوبان یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکات دیں گے، صدقہ کریں گے، ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن جب اکیلے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے تو حرام کام کریں گے، ناجائز۔ تو میرے بھائیوں ذرا صحابہ کی سیرت کو اور اپنی زندگیوں کو سامنے رکھ کے سوچو، ہمارے اور ان کے درمیان اتنا فرق کیوں؟ ہماری مائیں بہنیں سوچیں کہ آج صحابیات کی زندگی اور ان کی زندگی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی اللہ کے نبی نے فرمایا جو 12 رکعت نماز کی پابندی کرے 24 گھنٹے، یہ 12 رکعت نماز کون سی ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، جس کو سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ان 12 رکعت نمازوں کی جو پابندی کرے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسے انسان کے لیے محل تعمیر کرے گا، مکان تعمیر کرے گا۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے جب سے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی ہے فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی ہے یہ 12 رکعت نمازیں میری کبھی نہیں چھوٹی ہیں، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی، عورت ہے، خاتون ہے، اتنی بڑی بات کہہ رہی کہ 12 رکعت نماز میں نے اپنے یعنی طاقت کے رہتے ہوئے میں نے نہیں چھوڑی۔ تو میرے بھائیوں صحابہ کرام ہمارے اور آپ کے جیسے انسان تھے، ان کے سامنے وہ سارے فتنے تھے جو ہمارے سامنے آئے، دولت کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، مگر ان فتنوں میں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو برباد نہیں ہونے دیا، اپنے ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آج وہی صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، صحابہ پر تار و تشریح کے تیر چھوڑے جائیں گے، ایسے ماحول میں میری آپ سے یہی گزارش ہے، اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ ذرا چھوٹی چھوٹی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں صحابہ کی سیرت پر، ان کتابوں کو پڑھو، یہ ہمارے ہیروز ہیں میرے پاس۔ آج ہمارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انہیں ہندوستان کے جو ہمارے آزادی کے رہنما ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، جو ہمارے بھارت کے ہیرو ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ہمارے جو اصل ہیرو ہیں یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ دنیا کے نبیوں کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی سیرت اور ان کی زندگیوں سے ہم کیوں ناواقف ہیں؟ میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے تبھی تم ہدایت پاؤ گے۔ نبی کے صحابہ آج بھی ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین صحابہ کرام کے خلاف دل میں کسی قسم کی بغض و عداوت اور کسی قسم کی غلط فہمی ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پنپنے نہ دے، اور جو لوگ اپنے دل میں غلط فہمی رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دے۔ آج کل بڑا انٹرنیٹ پر ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے انجینئر علی مرزا کا، مئو میں بھی بہت سارے ہمارے نوجوان بڑے متاثر ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ہر بات دلیل سے کہتا ہے، حوالے سے کہتا ہے، حدیث نمبر بتاتا ہے۔ میرے بھائی ضروری نہیں ہے کہ حدیث نمبر جو بتایا جا رہا ہے تو حدیث بھی وہی پڑھی جا رہی ہے، اور ضروری نہیں کہ جو حدیث پڑھی جا رہی ہے اس کا ترجمہ صحیح کیا جا رہا ہے۔ اس امت کا 1400 سال سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ صحابہ کرام
کے بارے میں ہمیشہ اپنی زبانوں کو لگام دیا جائے، صحابہ کی کمیوں اور کوتاہیوں کو نکال کے اور تلاش کر کے ان کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے اگر کوئی علی مرزا کو فالو کر رہا ہے اور حضرت معاویہ کے بارے میں یا دیگر صحابہ کے بارے میں لان تان کر رہا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے میرے بھائی، وہ اپنے دین کی خیر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے، اللہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ارتداد کے فتنوں سے ہماری بچیوں کو بچائے، اللہ ہماری مسلم خواتین کو، ہماری ماں بہنوں کو اسلام اور دین و ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام الغانم فاؤنڈیشن کے جن غیور نوجوانوں کی محنت سے ہوا ہے، اللہ ان نوجوانوں کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اللہ ان سے مزید اپنے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دینی محفلیں اور مجلسیں منعقد کرنے اور ان کے ذریعے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو روزگار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔